پروان چڑھانے کی کوشش کر لیجیے. ان حضرات نے خود از خود ان کے دلوں میں یہ شیخ حفیظ آئل ہند ایوارڈ بھی پیش کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اعلان کرنے میں بڑی شرمندگی ہو رہی لیکن ابھی حضرت نے فرمایا تھا نا خریداروں میں نام آ جائے، ہم وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے. آپ نے غلط سمجھا ہے. انہوں نے دعوت اسلامی سے متعلق کچھ نہیں کہا. انہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد کی انہوں نے دیا، اس کا ذکر کیا. دعوت اسلامی کی تبلیغ اور اس کے پیغامات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ بنیاد رکھنے والا حافظ ملت کا ایک شہید ہے. نبی ہے حضور حافظ ملت کے پوتے خالص زبان میں حضرت مولانا محمد نعیم الدین عزیزی مصباحی دامت اللہ العالی. فرزندان اشرفیہ اور مجلس علماء اسلام کے تمامی ارکان ممبران اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات کا ہے اور دارالعلوم تک پہنچتا ہے. ان دونوں مرحلوں میں حضور حافظ ملت نے پہلے علماء کرام کے عقیدہ و ایمان کو علم دین کے ہتھیار سے مسلح فرمایا، مستحکم فرمایا. اور جب علم دینیہ، علوم دینیہ کے ہتھیار سے لیس ہو کر یہ جماعت مکمل طور سے تیار ہو گئی، اب اس کے بعد عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حضور حافظ ملت نے خاموش یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے، کامیاب مومن بنانا ہے، کامیاب کاروباری بنانا ہے، IAS بنانا ہے، جج بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، تو پہلے دارالعلوم اشرفیہ میں پکا ٹناٹن مسلمان بناؤ اور اس کے بعد عالم یونیورسٹی میں اس کو داخل کر کے عصری علوم سے لیس کروا کر کے اسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں داخل کروا کر کے اس کو اس کام کے حوالے کر دو تو کہیں بھی آپ کا بیٹا جائے گا، آپ کے بچے جائیں گے، پہلے مسلمان رہیں گے، بعد میں ڈاکٹر رہیں گے. فتاوی کے تقریباً 5 سے 6 جلدوں کو منظر عام پر لایا ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ جامعہ اشرفیہ تشریف لائے. آپ سے عرض کیا گیا، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، آپ سے عرض کیا گیا حضور فتاوی رضویہ کی اشاعت کا کوئی انتظام ہوا؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے برجستہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے سوا اور کس سے اس کی امید ہے؟ اشرفیہ کے ذمہ داروں سے فرمایا تھا، حافظ ملت سے، حافظ ملت کی ٹیم سے فرمایا تھا. اس نے فرمایا تھا سرکار مفتی اعظم ہند نے جو ولی کامل ہے، جن کی نگاہ میں اشرفیہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. اور پھر وہاں سے تحریک چلی، سنی دارالاشاعت کی بنیاد پڑی اور فتاوی رضویہ کی کئی جلدیں جو رجسٹروں میں جو فتاوی محفوظ تھے، حضرت علامہ عبدالرؤوف بلیاوی جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی، سرکار حافظ ملت اور اساتذہ اشرفیہ نے فتاوی رضویہ کو رجسٹر سے نکال کر کتابت کرا کے طباعت کرا کے قوم کے حوالے کیا. آج جو بھی فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں وہ بنیادی طور پر حافظ ملت اور اشرفیہ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. کرام کریں گے اور میں حضرت حافظ ملت کے حوالے سے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بلا شبہ حضور حافظ ملت یوں تو شریعت اور طریقت کے سنگم کا نام ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی ضرورتوں کو ہر اعتبار سے، ہر جہت سے پوری فرمایا. اس بدل جلیل اور مرد قلندر کا نام حضور حافظ ملت. حضور حافظ ملت
खुद सिर्रुल अजीज की शान तकवा तहारत के एतबार से भी अगर देखें, ये इल्मी और दीनी घराने से उनका ताल्लुक इत्तेफाक ऐसा कि आज नबी राय हुजूर हाफिज़ मिल्लत मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन अजीज़ी मिसबाही साहब किबला यहाँ जलवागर हैं और हुजूर अजीज़ मिल्लत के शहजादे हैं, मेरे उस्ताद गिरामी हैं, बड़े मुश्किल उस्ताद हैं, वो जलवागर है अल्हम्दुलिल्लाह। रईसुल कलम अल्लामा अरशद कादरी, अगर तारीख अशरफिया में उनका नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ अशरफिया की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। और उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए पूरी दुनिया के अंदर, वो सब पर जब जाहिर है। अगर अल्लामा अरशद कादरी पर कभी महफिल सजेगी तो उस हवाले से बात की जाएगी। ये सरजमीन कलकत्ता है, ये शहर कितना मुबारक, मुक़द्दस और कदीम शहर है, इसकी तारीख से भी लोग वाक़ियत रखते हैं और रखना भी चाहिए। इंसान की जगह रहे जहाँ रहे उसकी तारीख। मिसबाही दामतुल आली उस्ताद जामिया अशरफिया मुबारकपुर से कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कलिमात तैयबात से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए। हाफिज़ मिल्लत की बात जब हाफिज़ मिल्लत के पोते बयान करें, मिल्लत के शहजादे बयान करेंगे तो यकीनन सुनने का भी एक अलग लुत्फ लगता है और एक एक बात उनकी हमारे लिए तारीफ और सनद का दर्जा रखती है। आए हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर अजीज़ मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, मजलिसे उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। एक पैसा नहीं होती। अब वो नीलामी शुरू होती है कि ये अंडा जो है 5 पैसे का, दूसरे कहते हैं कि 10 पैसा, तीसरे कहते हैं 25 पैसा, चौथे कहते हैं कि 50 पैसे, पांचवें कहते हैं कि 1 रुपया। बढ़ती गई, जब 25 रुपए पे पहुंच गई तब जाके वो अंडा बिका। लेकिन जिसने खरीदा उसने फिर वो अंडा हुजूर हाफिज़ मिल्लत को दे दिया कि ये मेरा मदरसे की तरफ। अब वो फिर वक्त आ गया, ये नीलाम होते होते उस दिन तक आ गया जिस दिन जो है वहां पर ये तामीरी कॉन्फ्रेंस हुई। जब तामीरी कॉन्फ्रेंस हुई तो शहजादे बरकत गुले गुलजार बरकत हुजूर सैयदुल उलमा खड़े हुए उस अंडे को लेके और फिर नीलाम करना शुरू करते हैं। अंडा बिकता जा रहा है, वापस आता जा रहा है, जो खरीद ले रहा है फिर वो चंदे में दे देता है। उस जमाने में वो अंडा 2500 रुपए में बिका था, अंडा 2500 में बिका था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मोहब्बत से 100 रुपए डाल देंगे, अल्लाह इतनी बरकत देगा कि वो हमारे लिए 1 लाख के साथ आप जामिया का ताउन कीजिए, इन उलमाए किराम का ताउन कीजिए। ये उलमाए किराम बताएं तो उसको जरा गौर से सुनिए और फिर इस पर अमल कीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी जमात के लिए वक्फ की, अजीज़ मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी जमात के लिए वक्फ की है। मैं अगर बताऊं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन ये तो ज़रूर कह के जाऊँगा। हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब न तहरीर में कभी ये बात आई, न तकरीर में कभी ये बात आई। अजीज़ मिल्लत जिस ज़ात का नाम है, इस अशरफिया की खिदमत के लिए इसने अपने आप को इतना कुर्बान किया और इस खिदमत में अपनी माँ के जनाजे में शरीक रहा। अजीज़ मिल्लत वो है, अपनी माँ के जनाजे में मेरी दादी जान का इंतकाल हज़रत सफ़र के, और वो भी सफ़र क्योंकि हुजूर हाफिज़ मिल्लत को हर साल सफ़र किया करते थे। उसी सफ़र पे हुजूर अजीज़ मिल्लत निकले थे और मेरी दादी जान का इंतकाल। हमने बहुत राब्ता करने की कोशिश की, उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था,
बहुत कोशिश की, बॉम्बे से भी कोशिश की जा रही थी, दिल्ली से कोशिश की जा रही थी, मुबारकपुर से, मुरादाबाद से, जहाँ जो लोग को खबर हो रही थी सोच रहे थे कि अजीज मिल्लत को बता दें, लेकिन ये कुदरत की मर्जी थी, उसकी मर्जी थी कि उस रोज जमशेदपुर का पूरा एक्सचेंज जो है ठप हो चुका है, पूरा मोबाइल सिस्टम, फोन सिस्टम जो है वहाँ का बिल्कुल ठप हो चुका था, कहीं से रास्ता नहीं हो सका। 36 घंटे इंतजार करने के बाद कि मेरे चचा मरहूम जनाब कारी अब्दुल कादिर साहब आखिर में कहा, बेटा कब तक रुका जाएगा, रास्ता नहीं हो पा रहा है, भाई साहब से रास्ता नहीं हो पा रहा है, और 36 घंटे गुजर गए हैं। अब नम आंखों से उन्होंने कहा था अब माँ को बर्फ लगाना पड़ता। फिर वो वक्त भी आया, हमने अपनी नम आंखों से अजीज मिल्लत की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी दादी जान को दफन किया। ये वो लम्हा है, ऐसे इस तरीके के सफर से जाके तब हमने जश्न ज़बी मनाया। इस अंदाज के सफर से हम गुजरे हैं, अजीज मिल्लत गुजरे हैं, तब जाके 50 साल जो जश्न ज़बी से हमने मंसूब किया है वो हमने मनाया है। किन किन बातों को बताऊं, अगर बताऊं तो रात गुजर जाएगी। इतना आसान सफर नहीं रहा है ये 50 साल, बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है, बड़ी दिक्कतों से ये सफर गुजरा है, तब जाके हम आज जश्न ज़बी मना रहे हैं। अब हम फर्जंदों की जिम्मेदारी है कि आज जश्न ज़बी जिस अंदाज से मनाया है उसी अंदाज से अल-जामिअतुल अशरफिया की हम खिदमत करते रहें, ताकि अज़ीज़ मिल्लत को ये सुकून मिल जाए और ये दिल में करार आ जाए कि मेरे बाद भी मेरे फर्जंद जो हैं अल-जामिअतुल अशरफिया की ऐसे ही हिफाजत करते रहेंगे जैसे मैंने हिफाजत की है। और मुझे उम्मीद है ये फर्जंदान अशरफिया आज ये यकीन दिला के रहेंगे अपने रूहानी बाप को कि हज़रत अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अजीम बरकतें अता फरमाए। लेकिन हम ये तय करते हैं कि हम आपके सामने भी और आपकी ज़िंदगी के बाद भी इंशाअल्लाह अल-जामिअतुल अशरफिया के मेयार को कम नहीं होने देंगे, वक़ार को कम नहीं होने देंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे मौलाना सैफुल्लाह अलीवी ने कहा था कि अगर अशरफिया को ज़रूरत पड़ी तो हम अपने खून को दे देंगे और अशरफिया के वक़ार को बचा लेंगे। लेकिन यकीन है कि फर्जंदान अशरफिया, ये फर्जंदान अशरफिया इंशाअल्लाह अल-जामिअतुल अशरफिया के लिए हर वक्त तैयार भी हैं और हर वक्त तैयार रहेंगे। फिर आखिर में मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, उलमाए किराम का, आवाम का, सबका ये इनकी दावत पे आप लोग तशरीफ़ लाए और ये जश्न कायम किया। हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमतुर रिज़वान ने इल्म दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन उलमा से करीब होइए और इल्म दीन हासिल कीजिए। आप अगर इनसे इल्म दीन हासिल करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के फैज़ान का सदका भी होगा और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की बारगाह में यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। नवाज़ों के लिए इंतज़ाम फरमाए। जब वो वहाँ से उठकर बाहर निकले तो कहते हैं कि आज अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। हुजूर हाफिज़ मिल्लत को अल्लाह वाला कहना ये कहलाया नहीं जाता था। जो उनकी सादगी को और उनके तरीक़ेदार को देखता था उनका मतवाला हो जाता था। मैं समझता हूँ यही नक्शा हमारे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत का है। बेपनाह जद्दोजहद की हमें की है, बुखार रहता है मगर सफ़र करते रहते हैं। जामिया किसके लिए? जामिया अशरफिया के लिए। किसके लिए? अपनी जमात के लिए। किसके लिए? अहले सुन्नत की जमात के लिए, अपनी जमात को फ़रोग़ देने के लिए। हुजूर मुजाहिदाना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। वो नहीं हम कर सकते हैं
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سرکار حافظ ملت کے گھرانے کے افراد انشاءاللہ الرحمن اس کو ضرور پورا کریں گے۔ حافظ ملت کا جو خواب تھا وہ خواب ضرور اس خانوادے سے یہ پورا ہوگا، ہے نا، انشاءاللہ الرحمن۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات نے پیغام سن لیا، حضور نئی ملت کا پیغام، اور بہت ہی درد بھرا پیغام وہ ہے، اور انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا ہے، حضور عزیز ملت کے لیے کچھ نہیں کہا ہے، وہ کہا ہے اس کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، پوری جماعت کے لیے، سب کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگر ہمیں زندگی ایک عزت کی زندگی گزارنی ہے، یہاں کے قوموں میں ایک اچھے قوم بن کر دکھانا ہے، تو آپ کو الجامعۃ الاشرفیہ کا تعاون کرنا ہوگا، اور الجامعۃ الاشرفیہ میں اپنے بچوں کو بھیج کر پڑھانا ہوگا۔ جب آپ علم سے آراستہ ہو جائیں گے، الجامعۃ الاشرفیہ کے مزاج کو آپ پا لیں گے، انشاءاللہ آپ بھی مجاہد ہو جائیں گے، آپ بھی چلنے لگیں گے دین کے کام میں، دیکھیں گے نہیں کہ دھوپ ہے، بلکہ ہمیشہ حد تک کوشش کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہے، میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لائے، اور ہمارے جامعہ اشرفیہ کے جتنے فارغین علماء کرام اسپاہی برادران تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا جذبہ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر لیجیے۔ ان حضرات نے خود از خود ان کے دلوں میں یہ بات آئی ہے، اور ان حضرات نے کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو سلامت رکھے، اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے حوصلوں کو اللہ پاک اور بڑھائے۔ جامعہ اشرفیہ چلتا نہیں لیتا ہے، قوم کو کچھ دیتا ہے، ہمیشہ دیا ہے اشرفیہ نے، چندہ نہیں مانگتا ہے اشرفیہ، نہیں ہے وہ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، الجامعۃ الاشرفیہ ہمارا وطن کہہ لیجیے کہ ہمارا وطن ہے جامعہ اشرفیہ، اس سے جیسے اپنے وطن سے ہم محبت رکھتے ہیں، ویسے ہی جامعہ اشرفیہ سے ہم کو محبت رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جامعہ اشرفیہ کو فروغ عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ حضور حافظ ملت کے جو منصوبے تھے، ان منصوبوں کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ کہیے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، پھر ہم حضور حافظ ملت کا تذکرہ حضور نصیر ملت کی زبانی اور بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یقیناً جتنا بھی حافظ ملت کا ذکر سنتے جائیے معتمد لوگوں کی زبانی، اتنی پیاس اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہی شان سرکار حضور حافظ ملت کی ہے۔ اللہ رب العالمین حضور حافظ ملت کی قبر انور پر رحمت و غفران کی بارشیں برسائے، اور ہمارے تمام مخدومین کرام کے عمر میں، علم میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری اسٹیج پر کولکاتہ، ہاوڑہ اور آس پاس کے پورے علماء کرام تشریف فرما ہے، جن میں چند ہی یہاں پیش ہو پائے۔ میں باقی تمام کی خدمت میں معذرت بھی پیش کرتا ہوں، اور سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جماعت کی 3 بڑی شخصیتوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، حضرت سب کی گلپوشی فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مفتی مختار عالم رضوی صاحب گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حضور عزیز ملت کی گلپوشی فرمائیں۔ قاضی شہر کولکاتہ و ہاوڑہ حضرت علامہ مفتی دلدار عالم اسقائی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ آپ حضور نصیر ملت کی گلپوشی فرمائیں، اور خلیفہ حضور عزیز ملت ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی مختار عالم صاحب قبلہ جہاں خلیفہ تاریخ کیا، وہیں خلیفہ حضور عزیز ملت بھی ہے۔ حضرت علامہ مفتی دلدار عالم اسقائی صاحب سے گزارش ہے
کہ آپ حضور نصیر ملت دامت ظلہ کی گلگوشی فرمائیں، اور خلیفہ حضور عزیز ملت حضرت علامہ مفتی رحمت علی مصباحی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ آپ حضور نعیم ملت دامت ظلہ العالی کی گلگوشی کریں۔ حضرت مولانا سیف اللہ کلیمی صاحب خلیفہ حضور عزیز ملت ہے، ماشاءاللہ عزیز ملت کا فیض کرتا میں ہم اور آپ دیکھتے رہے۔ اب وہ خوشنما وقت آیا ہے کہ جب ہم اپنے عظیم محسن کی خدمت کا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اعتراف کر پا رہے ہیں۔ 2 سے 3 عمارتیں تھیں اور آج الحمدللہ 18 سے 20 بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں جامعہ اشرفیہ میں موجود ہیں، اور صرف عمارت ہی نہیں، جامعہ اشرفیہ نے علمی اعتبار سے بھی جماعت کو جو مثال عطا فرمایا ہے، افراد تو دیے ہی ہیں جامعہ اشرفیہ نے، اور عزیز ملت نے پوری جماعت کا مزاج علمی کام کے لیے بیدار کر دیا ہے، اور اب اپنے افراد کو اتنا پھیلا دیا ہے ہر طرف کہ ظلمت چاہ کر بھی اپنا کام نہیں کر سکتی۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی اپنے محسن کی خدمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آج ہم کولکاتہ سے پورے ہندوستان کے اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ حفیظ سراج آئین ہند ایوارڈ بھی حضرت والا شیخ حفیظ سراج آئین ہند ایوارڈ بھی پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہمیں اعلان کرنے میں بڑی شرمندگی ہو رہی، لیکن ابھی حضرت نے فرمایا تھا نا خریداروں میں نام آ جائے، ہم وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے۔ فرزندان اشرفیہ بنگال نے اپنے محسن کی خدمت میں 50 سالہ خدمات کے اعتراف میں یہ نقد 50,000 روپے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایوارڈ کے ساتھ ہم یہ نقد اپنے عظیم محسن حضور عزیز ملت دامت ظلہ العالی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر گزارش ہے حضور نعیم ملت اور حضور نصیر ملت اپنے ہاتھوں سے حضرت مولانا سیف اللہ علیوی صاحب سے کہ آپ بھی ترشیح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان جامعہ اشرفیہ، حضور عزیز ملت، حضور عزیز ملت، حضور نصیر ملت، حضور نعیم ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی الحمدللہ حضور عزیز ملت آپ کی یہ چاہنے والے، آپ کی یہ خدام بیدار ہیں، اور ابھی بھی ہم اقرار بھی کرتے ہیں کہ جامعہ کے لیے الحمدللہ ہم لوگ ہر اعتبار سے تیار ہیں، اور پہلے بھی تیار تھے، ابھی بھی تیار ہیں، اور آپ سب بھی اپنے عطیات کے ذریعے سے، اپنی محبتوں سے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو یاد رکھیں، کہ جامعہ کو یاد رکھنے کے ذریعے آپ جامعہ پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ یہ بھی بات بیداری پیدا کی ہے، اور آج آپ کا شکریہ کے لیے آپ حضرات نے بہت کچھ کیا ہے، سب کو جگانے کی آپ لوگوں نے ہمت کی ہے، ورنہ حال تو یہ ہے کہ اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ فتاوی رضویہ کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا اور اس کا احساس ہم کو بہت ہمارے کہ فتاوی رضویہ کا کام جو اشرفیہ سے کسی نے بھی نہیں لکھا ہے، نئے ایڈیشن کے ساتھ چھپے اور مختلف جلدوں میں اس کو شائع کیا،
لیکن کسی نے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کی کہ صاحب یہ کام اشرفیہ نے، ہم ان کے بھی شکر احساس انہوں نے ہمیں دکھا دیا، اور ہر کام کے لیے احساس اگر بیدار ہو جائے تو پھر کام رکتا نہیں ہے، اور نہیں رکا۔ اشرفیہ نے پورا فتح رضویہ کا کام کیا ہے، رات رات پر جاگ کر کے ہمارے بزرگوں اس کے مسودے سے کام کیا ہے، اور حضرت کی عبارت میں پیغام کاری کرنا آسان نہیں، اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے، لیکن رات رات بھر جاگ کر کے حضرت نائب شیخ الحدیث علیہ رحمۃ اللہ یہ کام کیا ہے، اور قوم کے سامنے پیش کر دیا، اور قوم اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن کسی نے یہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام اشرفیہ نے تحریر نہیں ہوئی۔ ہم تو فیضان اعلیٰ حضرت سے کام کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، ایسا بولیں گے کہ ان کے لکھنے سے میں نے تو جگہ زیرا تھا اس کا فتح رضویہ کا مختلف لوگوں نے شائع کیا نا، معلوم ہو جب کتاب لکھ جاتی ہے تو جو شائع کرے کچھ پابندی میں لگائی نہیں جاتی، جیسے ہم نے سارے حقوق ہمارے معمول ہم تو عام کر دیتے ہیں کہ جو چاہے چھپاؤ جو چاہے کرے۔ اس میں مجھے کہنا پڑ گیا کہ آج جس کتاب کا اجرا ہو رہا ہے وہ سارا کام اشرفیہ نے کیا ہے، لکھا نہیں ہے کسی بھی پیش لفظ میں یہ آپ دکھا نہیں سکتے ہیں کہ اشرفیہ نے کیا، ہمارے حوصلوں کو توڑا کہ یہ تو پورے کا نہیں، لیکن اللہ کا بہت بڑا کہ کام ہو گیا اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے تو جب ہم نے سیمینار شروع کیا تو ہمارے جو بھی مفتی آئے، جو بھی مقالہ نگار آئے، سارے حوالے یہی سے دے رہے ہیں۔ تو میری جو عقیدت تھی اعلیٰ حضرت سے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس ہم نے جو محنت کی، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بھی محنت کر کے قوم کو پیش کیا، آج سب کا حوالہ بہت خوشی ہوئی ہے، اور میری محبت اور الفت جو عقیدت تھی حضرت رضی اللہ عنہ سے اس میں بہت اضافہ، اللہ کا فضل ہے، میں اس میں کوئی نہیں۔ بہرحال یہ حالت ہمارے احباب کا ہے، پیش لفظ میں اشرفیہ کا نام بھی بتا دیا، یہ کام وہاں ہوا ہے، اسی لیے میں نے لکھا، اگر برداشت ہوتا تو اپنا تو بہت کچھ نہیں ڈالتا، اشرفیہ کا نام آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں سنوں تو لایا یہ ارشاد تھا ہمارے احسان زیادہ نے پیش کیا، یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر ہم کتاب چھاپ کر کے بریلیوں کو نہ دیں یہ جاہل ہے، کتاب تھی ایک بے چینی تھی، ایک بقراری تھی، اعلیٰ حضرت نے قرار دی تھی، قراری ہم انتظار کرتے ہوا انتظام وہی سے اللہ کا فضل ہوا، بڑی استعداد قائم ہوئی، نصابی کتابیں دیوبندی چھاپتے تھے۔ میں نے اپنے بہت سے احباب سے کہا میرے بھائی آپ قابل آدمی ہو، جو فائدہ دیوبندی اٹھا رہے ہیں آپ کتاب شائع کر کے آپ اور ان کے سامنے پیش کر دیجیے، نہیں سننا فاتحہ تو کرا کے
लखत मानिएगा, बादशाह तो कराते रहे, हजारों रुपया उसका खर्च करते रहे, लेकिन ये नहीं हो सका कि ये जो कलम लगा हुआ है बरेलवी जाहिद है उसको दूर नहीं किया। फातिहा करते रहे जिंदगी, भाई फातिहा करेंगे तो हलवा बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे तो दूर जाएंगे। हमारी कौम का मिजाज ये है, ऐसे मिजाज में काम करना आसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल हाफिज़ मिल्लत का पैगाम था, उनकी दुआएं थी, काम हो गया, उसका भी जवाब हो गया। ये कलम लगा था, बरेलवी जाहिल रह जाएंगे। आप कहते हो कि 75% हम में बरेलवी है, अब वो जाहिल क्या करके निकल किसी बेजार नहीं होगा। बहरहाल वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही करता है। ये तौफीक भी है अशरफिया नीचे प्रकार से किताबें शायद नहीं। अरे ये हमारे बुजुर्गों से जो चोरी की थी नालायकों ने, उसको भी पकड़ा गया ना। करते क्या थे, हाशिए में किसी बड़ा मौलाना का हाशिया है, अब वो 150-200 साल पहले का हाशिया तो किसी नाम को तब्दील करके करते। उन्होंने यही किया। हमारे इस्माइल साहब है रामपुर रजा लाइब्रेरी से किताबों को 150 साल पहले शायर शुदा किताबों को निकाल कर जब देखते हैं तो सारी चीजें और उस चोरी का जिक्र हम लोगों ने अपनी किताबों में किया। सुभान अल्लाह। आपको डर लगता होगा, ये कहते हो कि साहब पता बड़े सुझा को सौदा मिला था वो ठीक ठाक कर दिया, लेकिन देखो हमारे बुजुर्गों का एतमाद देखो चलती अगर गया। जिनकी दुआओं के सहारे, उनके नजरे कर्म के सहारे लोगों ने काम किया और कर रहे हैं, अल्लाह करते रहेंगे जब तक जिंदगी तो अल्लाह को जिससे काम देना होगा साजवा कर रहे हैं। तो ये हाल है। बहरहाल हम काम के लिए कोशिश भी करते हैं और अल्लाह का फज़ल भी होता है। काम करने वाले भी अल्लाह का फज़ल होगा, उसके फजली के साए में वो काम करता है। लोगों ने गलत समझा, अबे शरीफिया तो सबका है ना, है कि नहीं? वो सबका है। सारे मदारिस इस्लामिया जो दुनिया के मदारिस हैं वो हमारे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और अपने यहाँ ऐलान भी करते हैं कि इनका काम किया। तो हम मत कीजिए, चलिए छोड़ दिए। हमारे बुजुर्गों का एतमाद देखो यार, आप ही लोग से उम्मीद है कि आप अंदर लोग रसायन ले गए हमारे यहाँ से और वापस ही नहीं रसायन ले कर क्या क्या वो फरमाया हजरत ने, रसायन ले गए वापस तक नहीं किया। मुझे आप ही लोगों से उम्मीद है कि आप निकालोगे और उठा करके जिसके हालात ऐसे हों कि रसायन चले जा रहे हो, कोई किताब देगा कोई नहीं। नज़रुल मुख्तियार रहमतुल्लाह ने पूरा फतावा रज़विया का मुसव्वदा उड़ा कर कैसे किया और अशफिया लोग के लोगों ने रात रात भर जाग करके अपनी ईदों को कुर्बान करके फतावा रज़विया का मुबय्यज़ा किया। और आला हज़रत दाऊद अली रहमतुल्लाह रिज़वान की इबारत में 25 पूरे दीमक खा दूर तक, ये ऊपर से जगह तो नीचे तक खाए हुए
اس میں پابندگاری کرنا آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان نہ ہوتا تو شاید یہ نہیں شائع ہو کر کے اعلان کر دیا کہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت سے ہوا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کی عبارت میں پابندگاری کیوں رکھ سکتا ہے؟ پابندگاری بہت مشکل چیز ہوتی ہے کیا؟ ابھی اس کی جو اس کے مقابلے کو ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی عبارت میں پابندگاری بھی آسان ہے، لیکن جب ان کا فیضان ہوگا جیسا اسی پر تو حضور کو فرمایا کہ مجھے آپ ہی لوگوں سے امید ہے، اللہ والے کی زبان سے نکلا کہ مجھے آپ ہی سے امید ہے تو آپ ہی نہ کرو، اور انہوں نے کام دے دیا۔ آپ بھلے شاید کرو یا نہ کرو، لیکن وہ تو جانتے ہیں نہیں کیا ہوا۔ حضرت یہ حافظ ملت تعلیمی کنونشن کا جو آج انعقاد کیا ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ جاننا چاہوں گا کہ آخر 50 سالہ جو خدمات ہوئی اشرفیہ کے جامعہ سے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ الحمدللہ جامعۃ الاشرفیہ متوجہ یونیورسٹی نقل محتاج تعارف تھی، یہ یونیورسٹی آج محتاج تعارف ہے۔ 50 سالہ ایک ٹیک لگا ہوا ہے، مگر اس کی خدمات کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں سال پر پھیلانے پر بھی اس کی تاریخ نہیں سما پائے گی۔ یہ علماء مغربی بنگال کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اس نازک وقت میں جب دین کی تعلیم کو بھی لوگ اختلاط کے ذریعے اسے ناقص کرنے لگے ہیں تو اشرفیہ کے پرچم تلے دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جنہوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، یہ اتنی بڑی کاوش ہے کہ اس دور کے دانشوروں کو سراہنا چاہیے۔ جسم پر لباس اچھا لگتا ہے، بغیر جسم کے لباس ٹھیک نہیں لگتا۔ علم دین جو ہے ہمارے جسم کے لیے، ہمارا جسم ہے اور علم جو ہے اس پر اس کا لباس ہے۔ جسم کا ہونا ضروری ہے اور تبھی لباس ٹھیک لگے گا۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے۔ جب سر میں بال رہے گا تبھی کوئی مانگ نکالے گا، اس لیے شریعت کو اول درجہ حاصل ہے طریقت کے بنسبت۔ دعوت اسلامی کے تعلق سے، اور آج بہت سارے لوگ ان سے دور دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے غلط سمجھا ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی سے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد کی انہوں نے دیا، اس کا ذکر کیا۔ دعوت اسلامی کی تبلیغ اور اس کے پیغامات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ بنیاد رکھنے والا حافظ ملت کا ایک شہید ہے۔ لاکھوں فرزندان اشرفیہ سے جو فارغ ہوتے ہیں، ہر جگہ کاوش محنت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا تاثرات پیش کریں گے؟ ہر مصباحی اپنی اپنی جگہ پر دین متین کا کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں مختلف سوسائٹیوں میں رہ کر وہ صرف اشرفیہ کا نام نہیں روشن کر رہا ہے، بلکہ وہ دین اور مذہب حقہ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہا ہے۔ اشرفیہ ہے کہاں، ذرا اس کے بارے میں بتانا یہ چاہیں گے؟ اشرفیہ اعظم گڑھ ضلع میں ایک قصبہ ہے مبارک پور، بستی سے دور۔ اب تو وہاں تک بستی آ گئی ہے، مگر لقودک چہرہ میں تقریباً 72 ایکڑ زمین پر یہ ادارہ پھیلا ہوا ہے، جس میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ کیا شبہ ہوا آپ کا؟ محمد سیف اللہ علی